السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام اور خواتین ملت، نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کی ادائیگی پر ابھارا ہے اور شوق دلایا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جہاں بہت ساری نفلی عبادتیں مستحب، محبوب اور افضل ہیں، انہی عبادتوں میں سے تراویح کی نماز بھی ہے، جسے عام دنوں میں تہجد کہا جاتا ہے، اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیام اللیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ گویا تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ رات کی نفلی نمازیں ہیں جن کے 3 نام ہیں۔ تہجد وہی قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل وہی تراویح ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اللہ تعالی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ماہ رمضان کے اندر یہی نماز جو تراویح کے نام سے عوام میں معروف اور مشہور ہے، اس کی ادائیگی کی توفیق مل جائے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی میں چاق و چوبند رہنا چاہیے، کیونکہ یہ رات کی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جس طرح مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر صلاۃ عشاء کے بعد تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی گھروں کے اندر تراویح کی نماز مشروع اور شریعت سے ثابت ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہ سنت عمل ہے، محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر پردے کے ساتھ عورتوں کے لیے مردوں سے الگ تھلگ صلاۃ تراویح کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور عورتوں کے گارجینوں نے، شوہروں نے اجازت دی ہے، راستہ مامون ہے، امن و امان ہے، تو عورت مسجد کے اندر جا کر تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے۔ ویسے یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہر نماز عیدین کے علاوہ، عید اور بقرعید کی نماز کے علاوہ
ہر نماز عورتوں کا گھر کے اندر بلکہ گھر کے کسی خاص پردہ دار کونے کے اندر پڑھنا زیادہ افضل اور باعث ثواب ہے۔ عورتوں کا گھروں کے اندر ساری نمازیں ادا کرنا بلکہ گھر کے کوئی خاص اندرونی کونے کے اندر ادا کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ویسے شریعت نے چند شرطوں کے ساتھ عورتوں کا مسجد کے اندر جانے کی اجازت دی ہے۔ شوہر کی اجازت ہو، عورتوں کے خاص انتظام ہو، پردے کا اہتمام ہو، راستے میں امن و امان ہو، عورت ٹیپ ٹاپ کر کے نہ جائے، خوشبو لگا کر کے نہ جائے، آواز والی جھنکار والی زیور وغیرہ پہن کر کے نہ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ قیام اللیل جسے تراویح کہے جاتے ہیں، تراویح کی نماز کی فضیلت آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت اور اس طرح دوسری روایتوں سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قیام اللیل پر، جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس پر ابھارا ہے۔ چنانچہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں تراویح کی نماز کی، قیام اللیل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی خاطر قیام اللیل کیا، رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جس شخص نے اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ تراویح کی نماز قیام اللیل شریعت میں مشروع ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ سنت پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے جس شخص نے تراویح کے رمضان مبارک میں تراویح کی نماز ادا کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان مبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کتنا بڑا افضل عمل ہے، کتنی عظیم ترین عبادت ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی کرنے والے کو جو احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ادا کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحت کے حساب سے، فرصت کے حساب سے ہم کوشش کریں، ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اگر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو لوگ سارے مسلمانوں کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ افضل اور بہتر ہے، اور اگر اس کا انتظام نہیں تو ہم اپنے گھروں ہی میں تراویح کا انتظام کریں۔ ایک شرعی مسئلہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ تراویح کی نماز جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، اور جو شخص اسے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب سے نوازے گا، کیونکہ حدیثوں کے اندر مختلف انداز سے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسا کہ ایک فضیلت ابھی میں نے
آپ حضرات کو سنایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کے سلسلے میں ہم چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو نہایت اخلاص کے ساتھ، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صفت میں، کیفیت میں، تعداد میں مکمل ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، ہو سکے جماعت کے ساتھ اگر تراویح ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر پڑھیں، ورنہ اپنے اگر جماعت جس وقت ہوتی ہے اس وقت فرصت نہیں ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہے، کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ، تو بعد میں اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسجد کے اندر باجماعت تراویح کی نماز ادا کریں تو امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ شروع کریں امام کے ساتھ اور ختم کریں امام پر۔ یہ نہیں کہ امام 4 رکعت پڑھ کر کے آپ چلے آئے بعد میں باقی نمازیں پڑھیں۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور امام کے ساتھ تراویح کیا، قیام اللیل کو ختم کیا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے مطابق آپ کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ پوری رات، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی اور سنن نسائی کی روایت، پوری رات آپ کو قیام اللیل کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اگر امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے پوری قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حتی ینصرف، روایت کے اندر آتا ہے اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب لہ قیام لیلہ، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اور امام ہی کے ساتھ ختم کرتا ہے تو اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا، پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ امام جتنی رکعت پڑھتا ہے اتنی رکعت پڑھ کر کے ہم نماز ختم کریں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جسے تہجد یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وتر لے کر کل 13 رکعت آپ نے ادا کی ہے۔ بعض روایتوں میں 11 رکعت ہے، بعض روایتوں میں 13 رکعت ہے۔ چنانچہ تہجد کی نماز یا قیام اللیل یا جسے آپ تراویح کہتے ہیں، اس کی رکعات جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے ہمیشہ پوری زندگی، وہ زیادہ سے زیادہ وتر لے کر 13 رکعت یا 11 رکعت ہے۔ کیونکہ آگے بات ہو سکتا آئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت 13 رکعت۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ لیکن چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز نفل ہے، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت۔ چنانچہ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو مان لیا 12 رکعت پڑھ رہا تو آپ 12 پڑھ لیں، 20 پڑھ رہا تو 20 پڑھ لیں، 24 پڑھ رہا تو 24 پڑھ لیں، 30 پڑھ رہا تو 30 پڑھ لیں۔ لیکن اس موقع پر ہم یہی بات کہیں گے کہ ہمارے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
کافی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، تعداد رکعات میں بھی، صفت میں بھی، کیفیت میں بھی اور دیگر چیزوں میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی ہے۔ اور یہ 11 رکعات جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تہجد یا قیام اللیل، اس کی کیفیت کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے سنیں، کہتے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، 2 رکعت کر کے اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ اس روایت میں ہے کہ 4 پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے، لیکن صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے تھے، کیونکہ صلاۃ اللیل مثلا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت، ساری نفل نمازیں 2 رکعتیں، چاہے وہ دن کی ہو چاہے وہ رات کی ہو، تو 2 رکعت کر کے سلام پڑھا جائے۔ کیفیت کیا تھی اللہ کے رسول اکرم، صفت خوبی کیا تھی جو اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے 11 رکعت؟ مائی عائشہ کی اس روایت کے مطابق کہتے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی حسن و جمال کے بارے میں، اور کتنی لمبی پڑھتے، کتنا ٹھیک ٹھاک اور کتنی لمبی پڑھتے تھے، کتنی لمبی پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ آدمی حسب استطاعت تراویح کی نماز لمبی پڑھنے کی کوشش کرے، قیام لمبا کرے۔ قیام اللیل جس کو کہا ہی جاتا ہے قیام اللیل، قیام لمبا کرے۔ یہ نہیں کہ مرغے کی چوچ کتنے میں، اصل گنتی مقصود نہیں ہے، تعداد مقصود نہیں ہے، مقصود ہے تراویح کی نماز کو قائم کرنا اس طریقے سے، اس کیفیت سے، ان خوبیوں کے ساتھ، جس طریقے، جس کیفیت اور جن خوبیوں کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ چنانچہ لمبی نماز پڑھنی چاہیے حسب طاقت۔ البتہ اگر امام ہے تو وہ مقتدیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ امام کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مقتدیوں کو خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے لمبا قیام کرتے تھے، چنانچہ جب آپ امام کے ساتھ تراویح پڑھیں، اور اگر امام، جس امام کے ساتھ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ امام لمبا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ برابر لگے رہیں، آپ بھی لمبی نماز پڑھیں اس کے ساتھ، اور بیچ میں چھوڑ کر کے نہ آئے۔ جائز ہے چھوڑ کر کے آپ چلے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پوری رات قیام اللیل کرنے کا آپ کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا، جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ہی آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ہے کہ مان لیا وہ رات کے آخری پہ تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ اور اگر صبح ہونے کا خطرہ ہو جائے، مان لیا دیر میں اٹھا، تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا لیکن صبح ہونے کا خطرہ ہے تو 1 رکعت پڑھ کر کے وتر کر دے، جیسے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھ کر کے 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا تو 1 رکعت پڑھ کر کے ساری نماز کو وتر کر دیا کرتے تھے۔ تراویح کے بارے میں اکثر جو دیکھا جاتا ہے یا کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکعت میں، اور جب امام کو رکوع میں جانے کا انہیں اندازہ ہوتا ہے تو دوڑ داڑ کے آ کر کے مل جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ یہاں سعودی عرب کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔
شروع سے لے کر اخیر تک امام کے ساتھ رہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب امام لمبی نماز تراویح کے اندر پڑھاتا ہے تو 2-4 رکعت تو لوگ بڑی چستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں ڈھیلے ڈھالے سست انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ از ابتدا تا انتہا اسی تقوی کے ساتھ، اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہے مختصر ہو چاہے لمبی، جس طرح مطلوب ہے۔ اور نماز کے اندر جان بوجھ کر ڈھیلا پن اختیار کرنا، سستی یا حرکتیں بیجا کرنا، یہ غیر مناسب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اگرچہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، نفل نہیں ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام کریں۔ یہاں تک کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو سفر میں بھی چونکہ یہ نفلی نماز ہے، سفر میں نفلی نماز پڑھنا جائز ہے، چنانچہ ہم سفر میں بھی ہو تو اس تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جناب میں قیام اللیل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں، یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ مومنوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ مومن رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا کی ماہ رمضان کے اندر، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے سارے چھوٹے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ، احتساب نفس کے ساتھ پورے مہینے قیام اللیل کرنے کی، تہجد پڑھنے کی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا لے، اپنے ان نیک بندوں میں سے بنا لے جو ہمیشہ تہجد جیسی عظیم ترین، افضل ترین نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔